السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین۔ معزز سامعین کرام، ابھی آپ کے سامنے سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 285-286 یہ دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ سامعین کرام، یہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات ہیں اور ان کی فضیلتیں کل کے درس میں ہم نے آپ کے سامنے بیان کی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتلایا کہ ان دونوں آیات کو رات میں سوتے وقت جب آدمی سونے کے لیے جائے تو اس سے پہلے اس کو پڑھ لے۔ رات میں جب پڑھ لے گا تو ہر اعتبار سے یہ دونوں آیات اس کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ سامعین کرام، ان دونوں آیات میں سے جو پہلی آیت ہے یعنی آیت نمبر 285، آج اس کے بارے میں، اس کی تفسیر کے بارے میں ہم آپ کے سامنے باتیں پیش کریں گے۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، جو کچھ رسول کی طرف اس کے رب کی طرف سے نازل ہوا، رسول اس کے اوپر ایمان لائے اور مومنین بھی اس کے اوپر ایمان لائے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، ہر ایک یعنی رسول بھی اور ایمان والے لوگ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان لانے کے ساتھ ساتھ ان لوگوں نے یہ بھی کہا کہ لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم رسولوں میں سے کسی کے بارے میں بھی کوئی فرق نہیں کرتے ہیں۔ رسولوں کے بارے میں، کسی بھی رسول کے بارے میں، ہم کسی بھی رسول کے درمیان ہم فرق نہیں کرتے ہیں۔ وقالوا، اور ان لوگوں نے اپنے رب کے سامنے عرض کیا، سمعنا و اطعنا، ہم لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات سنی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کو سنا اور اطاعت کے ساتھ اس کو قبول بھی کر لیا، یعنی قبول صرف نہیں مانا نہیں بلکہ اس کو قبول کر کے اس کے اوپر عمل بھی کیا، یعنی اطاعت و فرما برداری بھی کی۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ غفرانک ربنا، اور ان لوگوں نے یہ بھی کہا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اے ہمارے رب، ہم تیری بخشش چاہتے ہیں، تیری مغفرت چاہتے ہیں، وإلیک المصیر، اور اے میرے رب آپ کی طرف ہی ہمیں لوٹ کر آنا ہے۔ سامعین کرام، یہ ترجمہ ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ رسول بھی ایمان لائے اور ایمان والے بھی ایمان لائے۔ کس چیز کے اوپر؟ اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر۔ یہ دراصل ایمان بالغیب کے اجزاء ہیں، پارٹس ہیں۔ ایمان بالغیب جو ہوتا ہے پورا ایک ونگ ہے ایمان بالغیب کا، اس کے یہ پارٹس ہیں 4۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو سورۃ البقرہ کا جب آغاز کیا تو اس وقت ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ھدی للمتقین، یہ جو کتاب ہے متقی اور پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے، اور متقین اور پرہیزگاروں کی صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی کہ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ غیب، وہاں پر غیب مختصر کہا، مجمل کہا، اور یہاں پر تفصیل اس کی بیان کی کہ وہ لوگ جو ایمان والے ہیں وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھی ایمان لاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں پر بھی ایمان لاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسولوں پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ یاد رکھیے، ایمان بالغیب کے اجزاء، ایمان بالغیب کے پارٹس 6 ہیں، جن میں سے 4 کا ذکر یہاں پر ہوا ہے، یعنی ایک اللہ پر ایمان لانا، دوسرا اس کے فرشتوں پر ایمان لانا، تیسرا اس کی کتابوں پر ایمان لانا، اور چوتھا اس کے رسولوں پر ایمان لانا۔ اور جو باقی 2 چیزیں ہیں جو یہاں پر نہیں ہیں، قرآن کریم میں دوسرے مقام پر ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی موجود ہیں، وہ 2 جو پارٹس ہیں وہ یہ ہے کہ ایک آخرت کے دن کے اوپر ایمان لانا، یعنی آخرت کا جو دن ہوگا اس کے اوپر ایمان لانا، یہ 5واں حصہ ہے۔
5واں پارٹ ہے. اور چھٹا جو ہے ایمان بالغیب وہ یہ ہے کہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہوتا ہے اچھا یا برا، چاہے اچھا ہو یا برا ہو، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے تبھی ہمارے ساتھ اچھا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے تبھی ہمارے ساتھ برا ہوتا ہے. ابھی لوگ کیا ہوتا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی ہے تو لوگ اس پر عمل نہیں کرتے ہیں ڈر کے مارے. کس ڈر کے مارے؟ لوگوں کے ڈر سے. لوگ پتہ نہیں کیا کہیں گے. اتنے دن سے جو ہے اس مسلک کو مان رہے تھے، آج جو ہے بولنے والا قرآن و حدیث کی بات بول رہا ہے، ہم کیسے اس کو ایکسیپٹ کریں؟ تو ڈر کے مارے نہیں کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ان کو یقین نہیں ہے، ان کو ایمان نہیں، ایمان بالغیب پر ان کو یہ ایمان نہیں ہے. ایمان بالغیب کے جو 6 حصے ہیں اس میں سے جو چھٹا حصہ ہے وہ یہی ہے کہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہوگا یا جو کچھ ہمارے ساتھ ہوتا ہے وہ رب العالمین کی مرضی سے ہی ہوتا ہے. اچھا ہوتا ہے تب بھی اور برا ہوتا ہے تب بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی سے ہی ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی نہیں ہوگی کوئی ہمارا کچھ اچھا بھی نہیں کر سکتا اور برا بھی نہیں کر سکتا ہے. یہ 6 پارٹس ہیں. سامعین کرام، یہ جو 6 پارٹس ہیں اس کو ایمان بالغیب اس لیے کہا گیا ہے کہ اس کو ہم محسوس نہیں کر سکتے، اس کو ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں. یہ جو حواس خمسہ ہے انسان، اس سے انسان اس کو محسوس نہیں کر سکتا ہے، اس کا ادراک نہیں کر سکتا ہے. حالانکہ آپ دیکھیں گے کتاب کو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، کتاب یہاں پر موجود ہے ہمارے سامنے. اگر کوئی ہمارے سامنے توریت لا کر کے رکھے گا ہم جانیں گے کہ یہ توریت ہے. رسول کے زمانے میں جن لوگوں نے رسول کو دیکھا وہ لوگ بھی رسول کو دیکھ رہے ہیں، لیکن ان کی حقانیت کی کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہوتی ہے اور اس کو وہ مان بھی نہیں سکتے. کب تک؟ جب تک کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان نہ لے آئے. جب تک انسان اللہ پر ایمان نہیں لائے گا، اللہ کے فرشتوں پر ایمان نہیں لائے گا، وہ رسولوں پر ایمان نہیں لا سکتا ہے. کیونکہ رسول بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کس کو بھیجتے ہیں؟ فرشتوں کو ہی بھیجتے ہیں. فرشتے ہی آ کر کے پیغام دیتے ہیں کہ آپ رسول ہیں. تو پہلے اللہ پر ایمان لانا، اور جب اللہ اور اس کے فرشتوں پر انسان ایمان لے آتا ہے تو پھر اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں اور یہ اللہ کی کتاب ہے. قرآن کریم کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے لی تو قرآن کریم میں کوئی ہیر پھیر نہیں کر سکا. لیکن قرآن کریم سے پہلے جو کتابیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی اس میں تو لوگوں نے ہیر پھیر کیا نا. توریت کے اندر بھی ہیر پھیر کیا، انجیل کے اندر بھی ہیر پھیر کیا. اب کیسے پتہ چلے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے؟ تو اس سے پہلے اللہ پر ایمان لانا ہے، اس سے پہلے فرشتوں پر ایمان لانا. جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ پر مکمل اور پختہ یقین کر لے گا اور ایمان رکھ لے گا اور فرشتوں پر مکمل یقین اور پختہ ایمان رکھ لے گا تو پھر اس کا ایمان کتاب پر بھی ہو جائے گا اور رسول پر بھی ہو جائے گا. سامعین کرام، اسی کو ایمان بالغیب کہتے ہیں. یعنی ایمان بالغیب اس کے 6 پارٹ سے یاد رکھیے: اللہ پر ایمان لانا، اس کے فرشتوں پر ایمان لانا، اس کی کتابوں پر ایمان لانا، اس کے رسولوں پر ایمان لانا، قیامت کے دن پر ایمان لانا، اور جو کچھ ہمارے ساتھ اچھا اور برا ہوتا ہے اس کے اوپر ایمان لانا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا کہ آمن الرسول، رسول ایمان لائے. کس چیز کے اوپر؟ جو کچھ اس کی طرف ان کے رب کی طرف سے نازل ہوئی. اور ایمان والے بھی ایمان لائے. اور پھر آگے اللہ نے کیا کہا؟ کل آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ. رسول بھی اور ایمان والے بھی ایمان لاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر. یاد رکھیے، کسی بھی رسول کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ جو پیغام بھیجتا ہے، کسی بھی رسول کو اللہ رسول بنانا اللہ کو، تو اللہ نے فرشتوں کو بھیجا، کہا کہ آپ رسول ہیں اور آپ کو یہ احکام ملے ہیں یا ملیں گے، یہ احکام اللہ نے بھیجے ہیں. تو جب احکام اس کے پاس آتا ہے تو رسول پہلے اس پر ایمان لاتا ہے. اسی لیے اللہ نے کہا کہ آمن الرسول، رسول ایمان لائے. پہلے رسول ایمان لائیں گے اور رسول جب ایمان لے آئیں گے، جو حکم ملا ہے اس کو مان لیں گے، اس پر یقین کر لیں گے، تب اس کو ماننے کی دعوت دوسرے لوگوں کو دیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جبرائیل امین آئے اور نبوت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر نازل فرمائی تو سب سے پہلے اس کو کون ایکسیپٹ کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسیپٹ کیا اور پھر لوگوں کو دعوت دیا. اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ رسول وہ چیز جو ان کے رب کی طرف سے نازل ہوئی اس پر رسول ایمان لائے اور ایمان والے بھی ایمان لائے. اور ایمان والے جب ایمان لاتے ہیں کسی رسول پر، مثال کے طور پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول بنایا، اب جو لوگ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے
ان کے لیے ضروری ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی رسول آئے ہیں سب پر ایمان لانا ہے. جتنے بھی رسول آئے ہیں سب پر ایمان لانا ہے. یہی اللہ نے کیا فرمایا, کل آمن باللہ, سب کے سب ایمان والے اللہ پر ایمان لائے, اس کے فرشتوں پر ایمان لائے, اس کی کتابوں پر ایمان لائے, اس کے رسولوں پر. رسول ہی کا مطلب رسولوں پر, یعنی صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے کام نہیں چلے گا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی رسول آئے ہیں سب پر ایمان لانا ہوگا. اور صرف قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے اس پر ایمان لانا کافی نہیں ہوگا, بلکہ قرآن کریم سے پہلے جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی ہے ان تمام کے اوپر ایمان لانا ہوگا. لیکن اس میں فرق ہے. فرق کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس قرآن کریم کے اوپر تفصیلی ایمان لانا ہے, تفصیلی یعنی ڈیٹیل سے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی رسول آئے ہیں ان کے اوپر مختصر اور مجمل ایمان لانا ہے. مجمل ایمان لانا اور تفصیل سے ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے, تفصیل سے ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مان لیا تو اب ہمارے لیے ضروری ہے کہ جو شریعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی, شریعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی نا, کون سی شریعت نازل ہوئی؟ یہ قرآن کی شکل میں نازل ہوئی. جو کچھ نبی نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا جو حدیث کی شکل میں موجود ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے. تو اس کے ایک ایک جز کو, ایک ایک پارٹ کو اس کی اتباع کرنا واجب اور ضروری ہے. یہ ماننا پہلے یہ ماننا. ابھی دنیا میں بہت سارے بے شمار لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ رسول ہمارا رسول ہے, لیکن جب ماننے کی بات آئے گی تو اپنے اپنے امام کی بات ماننا شروع کر دیں گے. کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں, لیکن جب ماننے کی بات آئے گی تو اپنے اپنے شخصیت کی بات ماننا شروع کر دیں گے. یہ تفصیلی ایمان نہیں ہوا. تفصیلی ایمان کا مطلب یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے کے ساتھ ہی جو شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے اس کے ایک ایک آیت پر, ایک ایک حدیث پر ایسا ایمان ہونا چاہیے کہ یہ سمجھے کہ اس پر اتباع کرنا, اس پر عمل کرنا ہمارے لیے واجب ہے, اور پھر اس پر عمل کرے اور اپنی زندگی کو اس سانچے میں ڈھالے. اس کو کہتے ہیں تفصیلی ایمان. اور مجمل ایمان جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے ہیں اور ان کے اوپر جو شریعت نازل ہوئی اس پر مجمل ایمان کا مطلب کیا ہے؟ اب دیکھیے, کوئی بھی رسول کب آتے ہیں؟ جب پچھلی شریعت کا جو ہے لوگ بیڑا غرق کر دیتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے رسول بنا کر کے کیوں بھیجا؟ کیونکہ توریت کے اندر خوب ہیر کر کیا, اپنی طرف سے بہت ساری باتیں ملائی. جو اصل میں شریعت تھی اس کو مکمل ختم کر کے کتاب کو بھی بدل دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. جب عیسیٰ علیہ السلام آئے اور اپنا پیغام لوگوں کو پہنچا دیا اور توریت آ گیا, تو توریت کے اندر جب مکمل ہیر پھیر کر دیا اور جو اصل میں عیسائی شریعت ہے اس کو بالکل بدل دیا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا. تو قرآن سے پہلے جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی ہے اس پر مجمل مختصر ایمان لانا ہے. اور مختصر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ ماننا یہ ہے کہ وہ اللہ کی کتاب ہے, لیکن اس میں جو باتیں لکھی ہوئی ہیں, جو باتیں اس شریعت سے میچ کرے گی, یعنی قرآن کریم کی باتوں سے میچ کرے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے میچ کرے, ہم مانیں گے کہ وہ اللہ کا کلام ہے. جو میچ کرے گا اسی کو مانیں گے, ہمارے لیے اس کے علاوہ کوئی دوسری ضروری نہیں ہے. توریت میں, انجیل میں, زبور میں یا اس کے علاوہ جو کتابیں ہیں اس کے اندر اگر کوئی بات ہے جو قرآن کریم سے میچ کرے یا نبی کے تعلیمات سے میچ کرے, ہم مانیں گے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے. اور جو خلاف ہوگا ہم یہ سمجھ لیں گے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے, اس کو لوگوں نے ایڈ کیا ہے. اور جو نہ خلاف میں ہو نہ میچ کرے, بالکل لگے کہ ہاں ویسے ہی ہے, اس کو نہ ہم سچا کہیں گے نہ جھوٹا کہیں گے. اس کو کہتے ہیں مجمل ایمان لانا. اسی لیے جہاں ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے, جہاں اس کتاب پر ایمان لانا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ایمان لانا ہے, وہی آپ سے پہلے جتنے بھی رسول آئے ان کے اوپر بھی ایمان لانا ہے, اور ان کے اوپر جو کتابیں نازل ہوئی, جو شریعت نازل ہوئی اس پر بھی ایمان لانا ہے. لیکن وہاں مجمل لانا ہے, یہاں پر مفصل لانا ہے. محترم سامعین اکرام, اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون, رسول ایمان لائے اس چیز کے اوپر جو ان کے رب کی طرف سے ان کے اوپر نازل ہوئی, اور ایمان والے بھی ایمان لائے. آگے فرمایا کل آمن باللہ وملائکتہ ورسلہ
وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، تمام کے تمام اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ اور آگے فرمایا لا نفرق بین احد من رسلہ، کسی بھی رسول کے درمیان ہم فرق نہیں کرتے ہیں، کسی بھی رسول کے درمیان ہم فرق نہیں کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ اب یہودی لوگ ہیں نا، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، ان سے پہلے یا ان کے زمانے میں جو پیغمبر آئے ان کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں مانتے۔ یہی فرق کرنا ہوا، یہی فرق کرنا ہوا، اسی کو کہتے ہیں فرق کرنا۔ عیسائی لوگ کیا کرتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں، اس سے پہلے موسیٰ پر بھی ایمان لاتے ہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں مانتے ہیں۔ یہی ہے رسول کے درمیان فرق کرنا۔ لیکن مسلمانوں کو یہ تعلیم نہیں دی گئی ہے۔ بتلایا گیا ہے کہ جتنے بھی رسول ہیں سب اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا ہے کہ بہت سارے رسول ایسے ہیں جن کا نام ہم نے لیا ہے قرآن میں، اور بہت سارے ایسے رسول ہیں جن کا نام ہم نے قرآن کریم میں نہیں لیا ہے۔ تو جن کا نام لیا ہے ہم اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، جن کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں نہیں لیا ہے ہم اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ یہی مسلمانوں کا شیوا ہے، اور اسی کا اقرار اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر دے رہے ہیں کہ مسلمان یہ کہتے ہیں، ایمان والے یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی بھی رسول کے درمیان فرق نہیں کرتے ہیں، رسول ہونے کے اعتبار سے سب برابر ہیں، رسول ہونے کے اعتبار سے سب رسول برابر ہیں۔ یہی وجہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ کسی کے لیے مناسب نہیں کہ وہ یہ کہے کہ میں یونس بن متہ سے افضل ہوں، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ مجھ کو موسیٰ کے اوپر فضیلت مت دو۔ کیا مطلب؟ رسول ہونے کے اعتبار سے سب برابر ہیں، البتہ بعض رسول کو بعض کے اوپر اللہ نے فضیلت دی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے سورۃ البقرہ میں، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ جو رسول ہم نے بھیجے ہیں ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ لیکن ہم سارے رسول کو مانتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اور رسول ہونے کے اعتبار سے ہم کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے ہیں۔ یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ مومنین کہتے ہیں کہ لا نفرق بین احد من رسلی، ہم رسولوں کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے ہیں۔ اور آگے فرمایا کہ وقالو، اور مسلمانوں کی یہ شان ہے سمعنا، کہ جب بھی کوئی حکم آئے گا تو کہیں گے کہ ہم نے سن لیا، وہ اطعنا، اور سننے کے بعد ایسے ہی چپ کے چھوڑا نہیں، ابھی سنا ادھر سے نکال دیا ہے۔ ابھی بہت سارے مسلمان بھائی ہمارے ہیں، ہماری بات وہاں تک پہنچتی ہے، سن لیں گے، اس کان سے سن کے اس کان سے نکال دیں۔ کیونکہ نہیں ان کے باپ دادا ایسا کرتے ہوئے نہیں آئے ہیں، نہیں وہ جس مسلک کو مانتے ہیں وہ ایسا نہیں ہے، اس میں یہ سنا اور سن کر کے چھوڑ دیا۔ مسلمانوں کا یہ شعار نہیں، مسلمانوں کا شعار کیا ہے؟ سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا بھی اور سننے کے بعد اطاعت و فرما برداری کو قبول بھی کر لیا، اس پر عمل کریں گے۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں کہ مومنین یہ بھی کہتے ہیں کہ غفرانک ربنا، اے ہمارے رب ہم تیری بخشش چاہتے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کر کے آنا ہے۔ محترم سامعین کرام، یہ آیت نمبر 285 کا ترجمہ اور اس کی تفسیر ہم نے آپ کے سامنے پیش کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے۔ یہ جو سورۃ البقرہ کی جو آخری آیت کریمہ ہے اس کی تفسیر انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ